پوچھے جو ہسپتال میں بیڈ پر لیٹا ہوا ہے، اس سے پوچھے کہ صحت کیا چیز ہے، وہ آپ کو بتائے گا کہ صحت کی کیا قیمت ہے زندگی میں۔ پھر اسلام کی تو بات ہی نہیں کہ اسلام میں کتنی اہمیت ہے اس کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار دعا مانگا کرتے تھے، اللہ رب العالمین ہمیں صحت عطا کر۔ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد ألا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الله جل وعلا في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير وقال تعالى في موضع آخر إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لرجل يعظه اغتنم خمسا قبل خمس وشبابك قبل حرمك وصحتك قبل مرضك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم استر عوراتنا وآمن روآتنا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين واغفر لموتانا وموتى المسلمين اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة
فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدنا علما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ تمام تعریفات، کبریائی، بڑائی، تکبیرات، تحلیلات، تقدیسات، ہر قسم کی عبادت اللہ رب العالمین کے لیے جو وحدہ لا شریک، جس کا کوئی شریک نہیں، جو اپنی ذات اور صفات اور اسماء میں اکیلا ہے، جس کا کوئی شریک اور نظیر نہیں۔ اس کے بعد لاکھوں درود و سلام ہو اللہ کے آخری پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو اس نبوت اور رسالت کی آخری کڑی ہے۔ معزز سامعین، دین اسلام جو ہے یہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ یہ اسلام انسان کو زندگی کے ہر لمحے کی قدر کرنا سکھاتا ہے۔ یہ زندگی جو ہے یہ ایک عارضی زندگی ہے، مختصر سی زندگی ہے، اور جو ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے۔ اسی لیے یہ اسلام رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے ہر لمحے کی قدر کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ جو شخص زندگی کے ہر لمحے کی، چاہے وہ جوانی کا لمحہ ہو، چاہے وہ وقت ہو، چاہے وہ صحت ہو، یا زندگی کے دوسرے مراحل ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں غنیمت جاننے کی، ان سے فائدہ اٹھانے کی تعلیم دی ہے۔ معزز سامعین، آپ کے سامنے سورہ روم کی ایک آیت میں نے پڑھی۔ آیت کے اندر زندگی کے مراحل کا ذکر ہے کہ زندگی کے اندر کیا کیا مراحل آتے ہیں، کہ جب انسان ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تب کون سا مرحلہ ہوتا ہے، جب دنیا میں آتا ہے تو کون سا مرحلہ ہوتا ہے، اس کے بعد بچپن کا مرحلہ، اور پھر اس کے اندر قوت آتی ہے، جوانی کا مرحلہ، جوانی کے بعد پھر کمزوری آتی ہیں۔ گویا آیت یہ درس دیتی ہیں جو یہ زندگی ہے یہ مختصر زندگی ہے، یہ عارضی زندگی ہے، یہ ہمیشہ رہنے والی زندگی نہیں ہے۔ ان مراحل کو غنیمت جاننے کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کو نصیحت فرما رہے تھے۔ جب کسی چیز کی نصیحت کی جاتی ہے وہ چیز اہم ہوتی ہے، اس چیز کا ایک مقام ہوتا ہے۔ کہا عبداللہ ابن عباس نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کو نصیحت کر رہے تھے۔ نصیحت کیا تھی؟ کہا اغتنم خمسن قبل خمسن، اے شخص، اے نوجوان، اے بزرگ، 5 چیزوں کو غنیمت جان، 5 چیزیں آنے سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جانو۔
5 چیزیں آنے سے پہلے، یعنی ان 5 چیزوں سے فائدہ اٹھاؤ، جتنا ہو سکے آپ فائدہ اٹھائے ان 5 چیزوں سے، قبل اس کے کہ یہ 5 چیزیں جو ہیں ختم ہو جائیں گی۔ اور وہ 5 چیزیں کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز کہا وَشَبَابَكَ قَبْلَ حَرَمِكَ، اپنی جوانی کو بڑھاپا آنے سے پہلے غنیمت جانو۔ یہ جوانی جو ہے خالی کھیل تماشا نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کی ایک عظیم نعمت ہے۔ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، یہ جوانی اللہ رب العالمین ایک انسان کے اندر جو دی ہے، یہ اللہ رب العالمین کی امانت ہے، اس امانت کا حق ادا کرنا ہے۔ کہا وَشَبَابَكَ قَبْلَ حَرَمِكَ، جوانی کو بڑھاپا آنے سے پہلے غنیمت جانو۔ یہ جوانی بہت اہم چیز ہے، اگر اس جوانی کو آپ نے فائدہ نہیں اٹھایا اس جوانی سے، کل قیامت کے دن اس جوانی کے متعلق سوال ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لا تزول قدم عبد یوم القیامت حتی یسأل عن 40 وعن عمرہ فیما افناہ وعن شبابہ فیما ابلاہ، اس جوانی کے متعلق کل سوال ہوگا آپ سے۔ یہ جوانی جو میں نے آپ کو دی تھی، یہ نعمت تھی، اس نعمت کی قدر کی یا نہیں، سوال ہوگا کل اس جوانی کے متعلق۔ اور جو شخص اس جوانی کو اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزارتا ہے، کل قیامت کے دن، آج کی یہ گرمی کچھ نہیں ہے، ابھی تھوڑا سا وقفہ ہوا ہمیں مسجد میں، 5 یا 10 منٹ ہوئے، فین ہم نے چالو کر دیے۔ کل جب قیامت کا دن ہوگا، سورج جب ایک نیزے کی دوری پر ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی شخص جو ہے پسینے میں گھٹنوں تک بھرا ہوا ہوگا، کسی شخص کا جسم جو ہے پورا کا پورا جو ہے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، ایک شخص وہاں اس پسینے سے محفوظ ہوگا، وہ جو اس زندگی کو اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزارتا ہے۔ کہ وَشَابٌ نَشْرَعَ فی عبادت اللہ، اس دن جو سایہ ہوگا وہ صرف عرش رحمان کا سایہ ہوگا اور کسی چیز کا سایہ نہیں۔ یہاں سایہ بھی ہیں، یہاں مسجد کی چھت بھی ہیں، اس کے اوپر ڈبل چھت ہیں، پھر بھی یہ گرمی محسوس ہوتی ہیں۔ وہاں کا حال کیا ہوگا؟ اس جوانی کو وہاں سوال ہوگا، جوانی کے متعلق، جو جوانی میں نے آپ کو عطا کی تھی، یہ کہاں خرچ کی؟ کہا وَشَابٌ نَشْرَعَ فی عبادت اللہ، کل قیامت کے دن سائے میں اگر ہوگا کوئی، عرش رحمان کے سائے میں، کہا وہ ایک ایسا نوجوان ہوگا جس نوجوان نے اپنی زندگی جو ہے اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزاری۔ یہ جوانی جو ہے اہم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھے، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام نے جب شرک کا مقابلہ کیا، جب بتوں کو توڑا، جب شرک کو توڑا، وہ ایک نوجوان تھا، یہ نوجوان ہی یہ کام کر سکتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو دیکھے کہ کون سے فتنے ان پر نہیں آئے، کبھی عزیز مصر کی بیوی نے ان کو اپنی گرفت میں لینا چاہا، اپنے فتنے میں لینا چاہا، لیکن وہ نوجوان ایسا تھا، کہا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ اس نے مانگی، اللہ رب العالمین سے مدد مانگی، اللہ رب العالمین نے اسے مدد دی، کامیابی دی۔ اتنا ہی نہیں، عبداللہ ابن مسعود جو راوی حدیث ہے، وہ ایک غلام تھے، نوجوان غلام تھے۔ اس نوجوان کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم علمہ التاویل، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل، اے اللہ رب العالمین اس نوجوان کو دین کا تفقہ، دین کی سمجھ عطا کر اور اس سے علم تفسیر عطا کر۔ تو صحابہ کرام میں جو تفسیر کے معاملے میں ابن عباس کا مقام ہے وہ بہت ہی اونچا ہے۔ معاذ بن جبل کو لے لیجئے، نوجوان تھا، کہا عالم الناس من امتی بالحلال والحرام، کہا اگر حلال اور حرام کے مسائل سب سے زیادہ جاننے والا ہے کوئی،
وہ معاذ بن جبل ہے جو نوجوان ہے. نوجوان کرے کیا کر نہیں سکتا. یہ جوانی جو ہے اللہ رب العالمین نے آپ کو ایک نعمت دی ہے, یہ امانت ہے آپ کے پاس. اگر اس امانت کو آپ نے اچھی چیز میں استعمال نہیں کیا, اگر اس امانت کو آپ نے امانت دار کے پاس حوالہ نہیں کیا, امانت داری اس میں نہیں دکھائی, تو آپ خائن مانے جائیں گے. اور خائن کے متعلق کہ لا ایمان لمن لا امانت لہو, کہ جس کے پاس امانت داری نہیں وہ بے ایمان ہے, اس کے پاس کوئی ایمان ہی نہیں ہوتا ہے. موسیب بن عمیر کو لے لیجئے, جب وہ اپنی قوم سے چلے آیا, دنیا کی ساری لذتیں چھوڑ دی اور دین کی طرف آیا, مدینہ کی طرف بڑھا, وہ اس کا سبب بنا اسلام لانے کا. تو یہ جوانی جو ہے ایک عظیم نعمت ہے. اس نعمت کو بڑھاپا آنے سے پہلے غنیمت جاننا ہے. کل جب بڑھاپا آئے گا نا, انسان چاہے گا مسجد میں آنا نہیں آ سکتا ہے, انسان چاہے گا چلنا نہیں چل سکتا ہے. اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبہ, کہ جیسے انسان شروع میں کمزور ہوتا ہے ویسے ہی وہ بڑھاپے میں بھی کمزور ہو جاتا. شروع میں جب بچہ جنتا ہے وہ دودھ کا محتاج, وہ اٹھانے کا محتاج, وہ کھلانے کا محتاج, وہ پلانے کا محتاج. اسی طرح جب بڑھاپا انسان پر آتا ہے تب وہ بھی چلانے کا محتاج, اٹھانے کا محتاج, کھلانے کا محتاج. وَشَبَابَكَ قَبْلَ حَرَمِكَ, جو جوانی دی ہے اللہ رب العالمین نے آپ کو, اسے اللہ کی عبادت میں گزارو. بڑھاپا آنے سے پہلے اسے غنیمت جانو, قبل اس کے کہ بڑھاپا آئے آپ کرنا چاہیں گے فلاں کام لیکن کر نہیں پائیں گے. آپ کھڑا کھڑ نماز پڑھنا چاہیں گے لیکن پڑھ نہیں پائیں گے آپ, کیونکہ تب بڑھاپا ہوگا. جوانی میں آپ نے جو ہے جوانی مست میں, جوانی میں آپ نے اللہ رب العالمین کا نام تک نہیں لیا ہوگا, تو بڑھاپے میں آپ کہیں گے کاش وہ جوانی واپس آتی. قال رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا, تب آپ کہیں گے کہ کاش مجھے جوانی ملتی, میں جو ہے عبادت کرتا آج. تو یہ جوانی جو ہے اہم ہے, یہ اللہ رب العالمین کی بڑی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے انسان کے پاس. اس جوانی کو جو ہے اللہ کی عبادت میں خرچ کرنا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ بڑھاپا آ جائے اور ہم ویسے ہی رہے جیسے ہم آئے تھے دنیا میں. تو وَشَبَابَكَ قَبْلَ حَرَمِكَ, یہ پہلی نصیحت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نے اس آدمی کو کی تھی. کہا وَشَبَابَكَ قَبْلَ حَرَمِكَ. یہ پیغام عام ہے, چاہے وہ مرد ہو, چاہے وہ عورت ہو, چاہے وہ بوڑھا ہو, چاہے وہ بوڑھی ہو, چاہے وہ لڑکا ہو, چاہے وہ لڑکی ہو, کہ اپنی جو جوانی, جو زندگی اللہ رب العالمین نے دی ہے آپ کو, اسے بڑھاپا آنے سے پہلے غنیمت جانو. اگر آپ نے اس سے غنیمت نہیں جانا, کل جب وقت آئے گا آپ کو اس کے متعلق سوال ہوگا. آج کا نوجوان دیکھے اپنی جو جوانی جو ہے وہ کہاں گزارتا ہے, شبہات میں گزارتا ہے, شہوات میں گزارتا ہے, اپنا وقت جو ہے ضائع کرتا ہے, ایسی چیزیں دیکھتا ہے جو اس کے پاس سوشل میڈیا ہیں, ایسے جو بہت سارے زندگی کے لمحات, دن و رات کے لمحات, بلکہ رات و رات جو ہے جاگا رہتا ہے بے فضول ویڈیوز کو دیکھنے میں, اپنی یہ جوانی جو ہے ضائع کرتا ہے. اس جوانی کے متعلق کل سوال ہوگا, اس جوانی کے متعلق سوال ہوگا کل کہ آپ نے نماز کی کتنی حفاظت کی, کتنے وقت جو ہے دن میں آپ نے جماعت کے ساتھ نماز ادا کری, کہ کتنا جو ہے آپ نے دین کے لیے کیا پیش کیا, آپ نے آگے کے لیے کیا پیش کیا, آپ نے جو زندگی میں نے آپ کو دی تھی. کیونکہ اللہ رب العالمین نے انسان کو, جن اور انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو جوانی کے متعلق سوال ہوگا, قرآن کتنا یاد کیا تھا, جوانی دی تھی نا میں نے آپ کو. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. یہ قرآن جو ہے, یا اسی طرح جو ہے قرآن جو ہے یاد کرنے کے اعتبار سے بہت آسان ہے, سہل ہے. سوال ہوگا کتنا اس کو یاد کیا. یہ قرآن جو ہے سب سے آخری کتاب ہے, تمام کتابیں جو ہیں اس کتاب کے آنے سے جو ہے منسوخ ہوگی. اسی کتاب میں جو ہے
تمام لوگوں کے لیے، کائنات کے لیے جو ہے ہدایت ہے۔ سوال ہوگا کتنی صورتیں یاد کی؟ سورہ فاتحہ صحیح ڈھنگ سے یاد کیا، باقی صورتیں جو ہیں صحیح ڈھنگ سے یاد کیا؟ سوال ہوگا کتنا وقت آپ نے علم میں لگایا، کتنے علماء کو آپ نے سنا؟ یہ سوال ہوگا۔ آج جو ہم ایسے ایسے لوگوں کو سنتے ہیں جو گستاخ رسول ہیں، جو کبھی ابو بکر کی گستاخی کرتے ہیں، کبھی عمر کی گستاخی کرتے ہیں، کبھی ہم ان کو شہادت کا درجہ دیتے ہیں، جو صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، جو ابو بکر کو گالیاں دیتے ہیں، جو عمر کو گالیاں دیتے ہیں، جو عائشہ کو گالیاں دیتے ہیں، جو عثمان کو گالیاں دیتے ہیں، جو حضرت معاویہ کو گالیاں دیتے ہیں، ہم انہی لوگوں کو آج کہتے ہیں دیکھو شہید ہیں۔ 4 مہینے کے بعد جو ہے اس کا جنازہ ہوا۔ سوال ہوگا کل کہ جو عائشہ کو گالی دیتا تھا، جو عمر کو گالی دیتا تھا، جو ابو بکر کو گالی دیتا تھا، ابو بکر تو کجا جو احادیث رسول کا انکار کرتا تھا، اس کے متعلق آپ کو سوال ہوگا۔ وَشَبَابَكَ قَبْلَ حَرَمِكَ، جو جوانی آپ کو اللہ رب العالمین نے دی، اس کو نفع بخش چیزوں میں جو ہے استعمال کرو۔ اگر اس میں آپ نے اسے استعمال نہیں کیا تو خسارے میں ہے آپ، نقصان میں ہے آپ، گھاٹے میں ہیں۔ جو جوانی دی ہے اس کو اللہ رب العالمین کے عبادت میں گزارو۔ کل جو ہے سایہ نصیب ہوگا، اور خوش نصیب ہوگا وہ شخص جسے اللہ رب العالمین کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا، عرش رحمان کا سایہ۔ کون نہیں چاہتا ہم میں کہ ہمیں عرش رحمان کا سایہ نصیب ہو؟ وہ وہی شخص ہوگا جس شخص نے اپنی زندگی جو ہے اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزاری ہو۔ تو پہلی نصیحت یہ ہے وَشَبَابَكَ قَبْلَ حَرَمِكَ، اپنی جوانی کو بڑھاپا آنے سے پہلے غنیمت جانو۔ کتنے بڑھاپے ہوں گے، بوڑھے لوگ ہیں آج جو گھروں میں ہیں، جو اس وقت چاہ رہے ہوں گے کہ کاش ہم جوان ہوتے، یا کوئی ہمیں لینے والا ہوتا مسجد، ہم جمعہ نماز جو ہے مسجد میں ادا کرتے، امام کے ساتھ ادا کرتے، لیکن وہ آ نہیں پا رہے ہیں کیونکہ بڑھاپا نے ان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ وَشَبَابَكَ قَبْلَ حَرَمِكَ، دوسری نصیحت جو کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو کہا وَصِحَّتَكَ قَبْلَ مَرْضِكَ، اپنی صحت کو غنیمت جانو بیمار پڑنے سے پہلے۔ یہ صحت بھی ایک عظیم نعمت ہے، اگر اس صحت سے، عافیت سے آپ نے فائدہ نہیں اٹھایا تو پھر آپ گھاٹے میں ہیں، نقصان میں ہیں۔ اور کل جو ہے اس صحت کے متعلق بھی سوال ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان وَأَنْ جَسَدِهِ فِي مَا أَبْلَاهُ، جو جسم میں نے عطا کیا ہے آپ کو، اس کے متعلق جو ہے آپ کو جو ہے سوال ہوگا ضرور اس صحت کے متعلق بھی، کہ صحت جو آپ نے اپنے صحت کا خیال رکھا یا نہیں۔ عبداللہ ابن عمر بیان کرتے کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل۔ اسی طرح آگے فرماتے ہیں دوسری حدیث میں یہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام جو ہے دعائیں مانگا کرتے تھے، بیماری سے دعا مانگتے تھے، کوڑ سے دعا، یہ پناہ کی دعا مانگتے تھے، اسی طرح گن کی بیماری سے پناہ مانگتے تھے۔ غرض ہر کسی بیماری، سیء الاسقام، جو بھی بیماریاں ہیں چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بیماریوں سے جو ہے پناہ مانگتے تھے اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتے تھے اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ رب العالمین مجھے عافیت عطا کر، عافیت ہمیں دے، صحت عطا کر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، کیونکہ جب انسان کے پاس صحت ہے تو عبادت جو ہے ٹھیک ڈھنگ سے کر پائے گا، اگر صحت نہیں ہے تو عبادت صحیح ڈھنگ سے نہیں کر پائے گا۔ کتنے مریض ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ کاش میں 2 رکعت نماز پڑھ پاتا، کاش میں 2 رکعت نماز پڑھ پاتا۔ اس صحت کی قیمت، آپ صحت کا کیا مقام ہے، اس کی کیا قیمت ہے، اس بیمار سے پوچھے جو ہسپتال میں بیڈ پر لیٹا ہوا ہے، اس سے پوچھے کہ صحت کیا چیز ہے، وہ آپ کو بتائے گا کہ صحت کی کیا قیمت ہے زندگی میں۔ پھر اسلام کی تو بات ہی نہیں کہ اسلام میں کتنی اہمیت ہے اس کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار دعا مانگا کرتے تھے اللہ رب العالمین ہمیں صحت عطا کر، عافیت عطا کر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ عنده قوت یومہ فکأنما حیزت لہ الدنیا، جس نے تم میں
تم میں سے جس شخص نے صبح اس حال میں گزاری کہ وہ امن میں ہیں، وہ بے خوف ہیں، وہ خوشحالی میں ہیں، معافن فی جسدہ، وہ صحت کے اعتبار سے بھی صحتیاب ہیں، صرف اس کے پاس عندہ قوت یومہ، ایک دن کا کھانا ہے اس کے پاس، کہا فکأنما حیزت لہ الدنیا، گویا کہ اس کے پاس پوری دنیا جو ہے آ چکی ہے۔ یہ صحت بہت عظیم نعمت ہے، اس صحت کی قدر کرنی ہے، صحت کی قدر کرنی ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ملا ابن آدم وعاء شر من بطنہ، کہ ابن آدم نے، انسان نے اپنے پیٹ سے زیادہ کوئی برا برتن نہیں بھرا۔ پیٹ کو برتن سے تشبیہ دی، کہا پیٹ سے زیادہ کوئی برا برتن جو ہے بھرا نہیں۔ اس ابن آدم کے لیے تو چند ہی لقمے تھے، چند ہی لقمے کافی تھے، اگر وہ تھوڑا سا کھاتا اس کی کمر، اس کی پیٹھ جو ہے کھڑا رہتی، یہ عبادت کر سکتا تھا۔ فَإِنْ كَانَ لَا مَحَالَ، کہا اگر یہ انسان زیادہ ہی کھانا چاہتا ہے فَثُلُثٌ لِلطَّعَامِ وَثُلُثٌ لِلشَّرَابِ وَثُلُثٌ لِلنَّفْسِ۔ اب دیکھیں کتنی اہمیت ہے صحت کی، صحت کا کتنا خیال جو ہے اسلام نے رکھا ہے۔ کہا اگر آپ کو زیادہ ہی کھانا ہے لیکن صحت کا خیال رکھنا، اپنی عافیت کا خیال رکھنا، پھر پیٹ کے 3 حصے کرنا، ایک حصے میں کھانا کھانا، ایک حصہ جو ہے میں پینا، اور ایک حصہ خالی جو ہے چھوڑ دینا، کیونکہ پھیپھڑوں کو اپنا کام کرنے کے لیے خالی جگہ چاہے۔ اگر آپ پورا کھا دیں گے، گلے تک پورا بھر دیں گے، آپ کے پھیپھڑے جو ہیں صحیح ڈھنگ سے کام نہیں کر سکتے ہیں، نتیجہ الٹا نکل سکتا ہے۔ آج ڈاکٹر کہتے ہیں، سائنس آج کہتی ہے کھانا کم کھاؤ، اگر کھانا زیادہ کھاؤ گے موٹاپا آئے گا، سستی آئے گی، عبادت اچھی طرح سے کر نہیں پاؤ گے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے کہا ہے کہ پیٹ کے 3 حصے کرو، ایک حصے میں کھاؤ، ایک حصے میں پیو، ایک حصہ خالی رکھو، سانس لینے کے لیے، ہوا لینے کے لیے، پھر جا کے آپ جو ہیں اچھی طرح سے ہر کام کر سکتے ہیں۔ یہ ہے صحت کا مقام، اس صحت کی حفاظت کرنی ہے، یہ نعمت ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ پر۔ اگر اس نعمت کی آپ نے قدر نہیں کی پھر ہم جو ہیں نقصان میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، خسارے میں ہیں۔ یہ تھی دوسری نصیحت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو کی۔ تیسری نصیحت کی، کہا وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، اپنی مالداری کو غنیمت جانو، اپنی مالداری کو غنیمت جانو، محتاج ہونے سے پہلے، فقیر ہونے سے پہلے، غریب ہونے سے پہلے۔ یہ مالداری بھی ایک نعمت ہے، یہ مالداری بھی ایک نعمت ہے، اس نعمت کی بھی قدر کرنی ہے، اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ جو شخص اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا ہے وہ گھاٹے میں ہے، وہ نقصان میں ہے، کیونکہ اس مال میں ایک فقیر کا حق ہے، اس مال میں ایک غریب کا حق ہے۔ اگر اس کو آپ نے یہ حق نہیں دیا تو آپ خائن ہیں، کیونکہ یہ امانت ہے، یہ مال آپ کے پاس اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ امانت ہے، اور ہر کسی کو یہ امانت ملتی نہیں ہے۔ دیکھیے صحابہ کرام کی طرف دیکھیے کہ انہوں نے اس مالداری کی کیسی حفاظت کی، انہوں نے کس طرح اس مالداری کی قدر کی۔ جنگ تبوک کا واقعہ آپ دیکھتے ہیں، آپ نے پڑھا ہوگا، یاد بھی ہوگا۔ گرمی کا موسم تھا، سخت گرمی کا موسم، ادھر سے جنگ ہو رہی ہے، مسلمانوں کے پاس کوئی چیز نہیں ہے اس وقت اویلیبل جس سے وہ جنگ کرتے، مادی اعتبار سے بالکل کمزور تھے۔ ایسے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرڈر دیا، سرکاری اعلان دیا کہ اللہ کی راہ میں اپنا مال پیش کرو۔ اتنے میں ابو بکر صدیق آیا، دیکھو وہ غناک قبل فقرک، اپنی مالداری کو، اپنے مال کو، اپنی مالداری کو جو ہے محتاجی سے پہلے جو ہے غنیمت جانو۔ اتنے میں ابو بکر صدیق پورا مال لے کر آیا، پورا مال، گھر میں جو بھی کچھ تھا سارا لے کر آیا۔ کہو ابو بکر گھر میں کیا رکھا ہے؟ کہا ابقیت لہم اللہ والرسول، گھر میں نے صرف اللہ اور اس کا رسول کا نام ہی رکھا ہے۔ یہ ہے جذبہ، یہ ہے مال کی امانت داری، یہ ہے مال کی قدر، یہ ہے کہ مال کی قدر کیسے کرنی ہے۔ اتنے میں حضرت عمر بھی لے آئے، آدھا مال لے کر آئے، عثمان غنی بھی آدھا مال لے، عمر فاروق جو ہیں وہ بھی آدھا مال لے کر آئے، عبد الرحمن بن عوف جو بڑے بڑے مالداروں میں سے تھے وہ بھی جو ہیں آدھا مال لے کر آئے۔ لیکن ابھی سواریوں کا انتظام نہیں۔ اتنے میں حضرت عثمان غنی آئے،
عثمان غنی نے 300 اونٹ لے آئے، 300 اونٹ اور 4000 درہم لے کر آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خوش ہوئے، جب 4000 درہم دامن میں رکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بوسہ دینے لگے، اتنا خوش ہوئے، کہا ما ذر عثمان شیئن عمل بعد اليوم، اے عثمان جبریل امین ابھی آیا، جبریل امین آیا، خوشخبری سنائی آپ کے متعلق، اے عثمان آج کے بعد جو بھی تو عمل کرے چاہے وہ عمل غلط ہی کیوں نہ، حالانکہ یہ ناممکن ہے کہ جس قوم کو اللہ رب العالمین نے نبی کی صحبت کے لیے اختیار کیا وہ پھر برے برے کام کرے، یہ تھوڑا مشکل ہے، لیکن پھر بھی فرمایا اے عثمان غنی جو آج آپ نے جذبہ دکھایا، جو آج آپ نے مال کا جذبہ دکھایا، 300 اونٹ لے کر آئے، اللہ کے دربار میں 300 اونٹ پیش کیے، 4000 دینار پیش کیے، اللہ رب العالمین اتنا خوش ہوئے، جبریل کو بھیجا، کہا ما ذر عثمان شیئن عمل بعد اليوم، کہا آج کے بعد عثمان کوئی بھی عمل کرے چاہے وہ غلط ہی کیوں نہ ہو، اس کو وہ جنت میں جانے سے روک نہیں سکتا ہے، اسے وہ نقصان ہی نہیں دے سکتی ہیں۔ یہ ہے عثمان غنی، یہ ہے مالداری کی قدر، کہ مال کی قدر کیسے کرنی تھی، یہ ہے وہ صحابہ، یہ ہیں وہ ہستیاں جن نے جو ہیں پریکٹیکل کر کے دکھایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو۔ آج لوگ آتے ہیں عثمان غنی کو گالیاں دیتے ہیں، اس کی گستاخی کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں عثمان اگر تجھ سے غلطی بھی ہو جائے آج کے بعد، وہ غلطی اللہ رب العالمین کے پاس غلطی نہیں ہے، اللہ رب العالمین نے آپ نے جنت کی سرٹیفکیٹ دی ہے، بلکہ منبر پر فرمایا عشرہ مبشرہ جو 10 صحابہ ہیں یکے بعد دیگرے جن کے نام لے کر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری سنائی، ان میں عثمان غنی بھی ہے، کہا عثمان فی الجنہ، عثمان جنت میں، تو وہ غنا کا قبل فقرک، یہ مالداری جو ہیں، یہ مال جو ہیں، اس کی آپ کو قدر کرنی ہے، اس کو غنیمت جاننا ہے قبل اس کے کہ محتاجی آئے۔ وہ باغ والوں کا قصہ آپ کو یاد ہے، سورہ قلم میں ہے کہ ایک یمن کا شخص تھا، اللہ رب العالمین نے اسے باغ عطا کیا تھا، اس باغ کے پھل میں سے وہ ایک حصہ جو ہے غرباء کے لیے رکھتا تھا، مساکین کے لیے رکھتا تھا، لیکن جب وہ شخص اس دنیا سے چلے گیا، اس کے پھر اولاد آئی، 7 اولاد تھے اس کے، 7 بیٹے تھے، کہا ہمارا باپ اکیلا تھا، ایک گھر ہے، ہم 7 بیٹے ہیں، ہمیں اب 7 گھر بنانے ہیں، پھر 7 بیویاں آئیں گی، پھر 7 بھائیوں کے بیٹے آئیں گے، تو ہمارے حقوق زیادہ بڑھ جائیں گے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے، ما نقص مال من صدقۃ، کہ صدقہ کرنے سے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے مال جو ہے کم نہیں ہوتا ہے۔ ان 7 بھائیوں نے کہا اب ہمارے 7 گھر بن گئے، حقوق بھی بڑھ گئے، اب اگر ہم ان غرباء مساکین اور فقراء کو دیں گے جس طرح ہمارا باپ ان کا حق ادا کرتا تھا، تو پھر ہمیں اپنے حقوق جو ہے پورے نہیں ہوں گے۔ باغ کی وہ رکھوالی کرتے تھے، کھیتی باڑی کرتے تھے، جب پھل تیار ہو گیا، شام کو دیکھا پھل جو ہے بالکل تیار ہے، کہا انقضوا حرثکم ان کنتم صارمین، اپنے بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم صبح جو ہے صبح سویرے چلیں گے، باغ کا پھل کاٹیں گے، صبح سویرے چلیں گے تاکہ کوئی ہمیں دیکھ نہ پائے، اور اس حال میں ہم باغ کا پھل کاٹیں گے تاکہ ہمیں کوئی دیکھ نہ پائے اور فقیر اور مسکین بھی نہ آ پائے۔ شام کو دیکھا کہ باغ جو ہے پھل سے بھرا ہوا ہے، لیکن جب صبح گئے باغ جو ہے تہس نہس ہو گیا تھا، اس کی حالت ہی خراب، وہ باغ تھا ہی نہیں، اتنے میں کہنے لگے کہ یہ ہمارا باغ نہیں ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شام کو باغ ہمارا پھلوں سے بھرا ہوا تھا، راتوں رات کیسے یہ جو ہے تہس اور ختم اور تہس نہس ہو سکتا ہے۔ پھر جب تھوڑا اور باتیں آپس میں کرنے لگے، کہا نہیں یہی ہے ہمارا باغ، وہ دیکھو نا وہ نشانی وہاں ہے، وہ فلاں نشانی وہاں، یہی ہے ہمارا باغ۔ ان میں سے جو سب سے بیچ والا آدمی تھا اس نے کہا جو اوسطہم تھا ان کا، الم اقل لکم لولا تسبحون، میں تو تمہیں کہہ رہا تھا کہ اللہ کی تسبیح بھی بیان کرو، یہ غریب کا بھی حق ہے، فقیر کا بھی حق ہے، مسکین کا بھی اس میں حق ہے، ان کو بھی تھوڑا تھوڑا دے دو، آپ نے دیا ہی نہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس باغ کو ہی جو ہے
तहस नहस कर दिया। रातों रात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसमें एक ऐसी बला डाल दी, ऐसी आफत डाल दी, वो बाग पूरा खत्म हो गया। फिर वो आपस में मलामत करने लगी। एक कहने लगा नहीं तूने ही तो कहा कि इनको नहीं देंगे, वो कहने लगा नहीं तूने तो कहा कि हम गुरबा और फकरा को अब कुछ नहीं देंगे। नतीजा ये निकला, आखिर में वो सब जो हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में गिड़गिड़ाने लगे, कहा आसा अयुब्दिलना रब्बुना खैरम मिनहा, अल्लाह रब्बुल आलमीन अब हमें उम्मीद है दोबारा दे देना हमें ये बाग वापस, अब हम खर्च करेंगे, अब हम अल्लाह की राह में इससे खर्च करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कज़ालिकल अज़ाब, यह दुनियावी एक लचक थी अजाब की, वला अज़ाबुल आखिरति अकबर, आखिरत का जो अजाब है, अभी जो आखिरत का अजाब हमें तुम्हें देना है वो अभी बाकी है, क्योंकि उसमें वो गरीब भी आएगा, वो फकीर भी आएगा, वो मिस्कीन भी आएगा, वो अपना हक तुमसे मांगेगा। वहां का अजाब बहुत बड़ा है, ये बस दुनियावी अजाब था। वगिना का कबल फकरिक, इसलिए अपनी मालदारी को मुहताजी से पहले गनीमत जानो, इस माल को अल्लाह की राह में लगाओ। इत्तकुन नार वलो बिशिक्क तमरतिन, जहन्नम से बचाओ अपने आप को, अगरचे खजूर की एक ही गुटली क्यों ना आपको अल्लाह की राह में सदका करना पड़े, इस माल को अल्लाह की राह में सदका करो। ये माल जो है आपको जहन्नम से बचाता है, ये माल आपको अजाब से बचाता है। इतना ही नहीं, ये माल जो है आपको कल कयामत के दिन हकीकी साया अता करेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, कुल्लु मुरुइन फी ज़िल्ल सदक़तिही यौमल क़ियामा, कि जब अर्श का साया जहाँ होगा कल क़यामत के दिन, वहाँ अगर कोई ऐसा शख्स होगा जिसने अपना माल अल्लाह के राह में खर्च किया होगा, वो माल जो है उसके लिए हकीकी साया वहाँ बन जाएगा, उसको वो साये का काम देगा, वो जो है गर्मी की तपिश से जो है वहाँ महफूज रहेगा। और सुबह सुबह जो है दो फरिश्ते भी नाजिल होते हैं, एक फरिश्ता दुआ करता है जो उस शख्स के लिए जो अल्लाह के राह में इस माल को खर्च करता है, कहता अल्लाह इसको ज़्यादा से ज़्यादा माल अता कर। फरिश्ते जब दुआ करें, क्या वो दुआ कबूल होने में कोई शक है? फरिश्ता दुआ कर रहा है, जो माल खर्च नहीं करता है, जो बदबख्ती करता है, जो कंजूसी इसमें करता है, उसके लिए वो फरिश्ता जो है ज़ाया होने की दुआ करते। अल्लाह रब्बुल आलमीन इससे ये माल ले ले, इसलिए वगिना का कबल फक्रिक। तीसरी नसीहत जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को की, कहा कि अपनी मालदारी को मुहताजी से पहले जो है गनीमत जानो। और अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है, हत्ता इज़ा जाअहुमुल मौत, काल, जब मौत आ जाएगी तब कहेगा एक इंसान, तब एक इंसान कहेगा या रब्बी लौला अखरतनी इला अजलिन करीब फअसद्दक व अकुम मिनस सालिहीन, थोड़ा सा मौका दे, थोड़ी सी मोहलत दे, एक दिन वापस भेज दे, एक घंटा वापस भेज दे, जितना माल है सब जो है फअसद्दक व अकुम मिनस सालिहीन, सारा माल जो है अब मैं अल्लाह के राह में खर्च कर दूंगा, ताकि मैं अब नेक बनूं, सालेह बनूं, माल का कदरदान बनूं। तो ये माल जो है ये अमानत है आपके पास, इस अमानत में अमानतदारी दिखानी है, इसको अल्लाह की राह में खर्च करना है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन का फर्ज है, वह अनफिकू, वाजिब है तुम पर कि इस माल को जो है अल्लाह की राह में खर्च करो। ये तीसरी नसीहत थी। चौथी नसीहत कहा वह फरागक कबल शुगली, जो फुर्सत हमने आपको दी है, जो हमने वक्त दिया है आपको, इसको भी गनीमत जानो मशगूल होने से पहले, क्योंकि जब आप मशगूल हो जाएंगे फिर आप इबादत नहीं कर सकते हैं। जब आप दुनियावी धंधों में मशगूल हो जाएंगे फिर आप इबादत अच्छी तरह से नहीं कर सकते हैं। तो इस फुर्सत को गनीमत जानो, इस फुर्सत में अल्लाह का जिक्र करें, नमाज का टाइम होगा नमाज पढ़े, तिलावत करें, अल्लाह का जिक्र करें, अल्लाह की तस्बीह करें, ताकि आपका जो वक्त है यह आपके लिए जो है आपके लिए कामयाबी का जामिन बने। इस वक्त की कदर करनी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, नियामतान मगमूनुन फीहिमा कसीरुम मिनन नास अस्सेहत वल फराग, दो चीज़ें ऐसी हैं, वो दो नियामतें हैं, लोग जो है इन दोनों नियामतों से लापरवाह है, खसारे में हैं, घाटे में हैं। कहा वो दो चीज़ें जो हैं अस्सेहत वल फराग, एक सेहत है और दूसरा जो है वक्त है, फुर्सत है। तो जो फुर्सत आपको मिलती है इस फुर्सत को गनीमत जानो। जुमा का दिन हफ्ते में एक दिन होता है एक दिन या नहीं, जिसने जुमा जो सुबह सवेरे निकला
جمعہ کے لیے نہایا، پھر جو ہے مسجد میں آیا اور نمازیں پڑھتا رہا، 2 رکعت پڑھتا رہا، تب تک جب تک امام جو ہے منبر پہ چڑھتا ہے، اس کا ہر ایک قدم جو ہے، ایک قدم پر جو ہے اس کو جو ہے 1 سال کے روزے رکھنے کے برابر ثواب، اور اسی طرح 1 سال تہجد پڑھنے کے برابر جو ہے اس کو ثواب ملتا ہے۔ اور اسی طرح اضافی فضیلت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن جو ہیں یہ ایک دن ہوتا ہے ہفتے میں، ذرا اس کی ہم قدر کریں، جو فرصت ہمیں ملتی ہے۔ جمعہ کے دن فرشتے دروازے پر ہوتے ہیں، وہ نام درج کرتے ہیں کہ کون سا شخص پہلا آیا، کس کو اونٹ کا ثواب، کس کو گائے کا ثواب، کس کو بکری کا ثواب، کس کو مرغی کا ثواب، کس کو انڈے کا ثواب۔ یہ 5 چیزیں ہیں، اور ان 5 چیزوں کو جو ہے یہ ثواب جو ہے طلوع آفتاب سے شروع ہوتا ہے۔ یعنی طلوع آفتاب اگر آج 5:30 بجے ہوتا ہے اور زوال جو ہے 12:30 بجے شروع ہوتا ہے، جیسے 12:20 پہ میں ممبر پہ بیٹھا، 12:20 پہ جو ہے فرشتوں نے اپنا دفتر بند کر دیا، تو 5:30 بجے سے لے کر 12:20 تک دیکھو آپ کتنے گھنٹے آتے ہیں، 9 گھنٹے آتے ہیں، 10 گھنٹے آتے ہیں۔ اگر 9 گھنٹے آتے ہیں تو 9 گھنٹوں کا ایک حصہ جو بنتا ہے وہ لگ بھگ 1 گھنٹہ 20 منٹ کے آس پاس بنتا ہے۔ وہ 5:30 سے لے کر 6:50 تک جو آیا مسجد میں جمعہ کے دن، اسے اونٹ کا ثواب ملے گا۔ اسے کیا ملے گا؟ یہ اونٹ کا ثواب ملے گا جو اتنے ٹائم میں آیا۔ اس کے بعد جو دوسری گھڑی میں گائے کا ثواب، تیسری گھڑی میں بکری کا ثواب، چوتھی گھڑی میں مرغی کا ثواب، اور آخری گھڑی جو ہے وہ 11 بجے کے بعد شروع ہوتے، 11 سے لے کر 12، 20 یا 12:30 بجے، اس میں جتنے آئیں گے ان کو انڈے کا ثواب۔ کیا ہے ہم مسلمان، انڈا لینے کے لیے بھی ہم تیار نہیں۔ ابھی کچھ لوگ جو ہیں مارکیٹ میں دکانیں کھلی رکھے ہوئی ہیں، یہ ہے ہماری حال۔ ایک انڈا لینا تھا، اس انڈے کو لینے کے لیے ہم جو ہیں تیار نہیں۔ وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، اپنی اس فرصت کو غنیمت جانو قبل اس کے کہ تم مشغول ہو جاؤ گے۔ یہی ہے نا مشغولیت، کہ ہم مارکیٹ میں مشغول ہو گئے، خریداری میں مشغول ہو گئے، جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے اس سے ہم بھول چکے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ جب جمعہ کے دن اذان ہوتی دوڑو، وہاں آنے کا ذکر نہیں ہے، وہاں دوڑنے کا ذکر ہے۔ اس کے بعد جو خریداری کرتا ہے، چائے والا جو چائے پلاتا ہے، جو چائے بناتا ہے، وہ کمائی جو ہے حرام کی کمائی ہے، وہ حلال کی کمائی نہیں ہے۔ وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، اس فرصت کو غنیمت جانو۔ اِذَا نُودِیَ لِلصَّلَاةِ مِن یوم الجمعہ۔ کتنے لوگ ہیں ایسے کہ ہم جو ہے ٹس سے مس نہیں، اللہ کا نام لیا جا رہا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، کامیابی یہاں ہے، نماز یہاں ہے، کامیابی یہاں ہے، آؤ، ہم اس کی طرف آ ہی نہیں رہی ہے۔ تو اس فرصت کو غنیمت جانیں۔ پھر آخری نصیحت جو کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو کہا، وہ حیاتک قبل موتک، اپنی زندگی جو ہے اس کو موت آنے سے پہلے غنیمت جان۔ یہ نچوڑ ہے ان 4 نصیحتوں کا، کیونکہ جب موت آ جاتی ہے نا سارے اعمال کٹ جاتے ہیں، اس کے بعد آپ عمل نہیں کر سکتے۔ آج عمل کا دن ہے، آج جو ہے عمل کا میدان ہے، کل جو ہے حساب کا دن ہوگا۔ آج جو آپ کرو گے کل اس کا حساب دینا ہوگا۔ وہ حیاتک قبل موتک، انسان جب مرتا ہے سارے اعمال منقطع، سارے اعمال کٹ جاتے ہیں۔ اس کے بعد اگر اس کو ثواب ملے گا جو اپنی زندگی میں صدقہ جاریہ کیا ہوگا، اسی کا ثواب ملے گا۔ یا اگر کسی کو علم کی تعلیم دی ہوگی، ہے نا، وہ شبابک قبل حرمک، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ اگر جوانی میں یا بڑھاپے میں کس کو علم سکھایا ہوگا یا سیکھا ہوگا، پھر دوسرے لوگوں نے بھی اس سے فائدہ اٹھایا ہوگا، کسی کو کوئی مسئلہ سکھایا ہوگا، تو او علم ينتفع به، اس کا ثواب اس کو مرنے کے بعد پہنچے گا۔ او ولد صالح يدعو له، یا اگر اس کا نیک لڑکا ہوگا، صالح اولاد ہوگی، اگر وہ نماز پڑھے گی، جو بھی وہ نیک کام کرے آٹومیٹک جو ہے اس کا ثواب ملے گا۔ تو اس زندگی کو جو ہے موت سے پہلے غنیمت جاننا ہے۔ ابن مکتوم کو دیکھے، ابن مکتوم، عبداللہ بن ام مکتوم کو دیکھے آپ، اندھا شخص ہے،
اندھا شخص ہیں، کس طرح وہ اپنی زندگی کو غنیمت جان رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس لی قائد یقودنی الی المسجد، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہے، مسجد میں آتا نماز پڑھتا ہے، حل لی رخصہ، کیا مجھے اجازت ہے گھر میں نماز پڑھنے کی؟ کہا جاؤ گھر میں نماز پڑھو۔ جب تھوڑی دیر چل پڑے پھر بلایا، کہا کیا اذان سنتے ہو؟ کیا حی علی الصلاۃ سنتے ہو؟ حی علی الفلاح سنتے ہو؟ جس گھر میں رہ رہے ہو کیا اس میں حی علی الفلاح کی آواز آپ کو آ رہی ہے؟ کہاں وہ تو آواز آ رہی ہے۔ کہا فعجب، کہا پھر مسجد میں آ نماز پڑھنے کے لیے۔ ذرا ہم اس عبداللہ بن ام مکتوم کا قصہ جو ہے اپنی زندگی پہ فٹ کرے۔ ہمیں اللہ رب العالمین نے ہر چیز دی ہیں، صحت دی ہیں، آنکھیں بھی ہیں، صحیح سلامت ہے اور شباب میں ہیں۔ وہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس کوئی نہیں، کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، ہاتھ لانے والا نہیں ہے کوئی مسجد میں، مسجد گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اذان سنتے ہو؟ کہا ہاں اذان سنتے ہیں، یہ جمعہ کا حال ہے، یہاں اذان ہو رہی ہے، وہاں ہم دکان کھولے ہوئے ہیں، یہاں اذان کی آواز آ رہی ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، وہاں ہم خریداری کر رہے ہیں، وہاں ہم جو ہے گپے مار رہے ہیں۔ یہ مذاق ہے اس جمعہ کے ساتھ، یہ مذاق ہے اللہ کے ذکر کے ساتھ۔ کہا عبداللہ بن ام مکتوم نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہی نہیں کہ کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہے، شاسی الدار، گھر بھی دور ہے، میرا گھر مسجد سے دور ہے، فہل لی من رخصہ، کیا ہے کوئی روایت اسلام میں، ہے کہیں اجازت کہ میں گھر میں ہی نماز پڑھوں؟ وحیاتک قبل موتک، اپنی زندگی کو موت آنے سے پہلے غنیمت جانو۔ کہا ہے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت، ایک تو کوئی لانے والا نہیں ہے، اتنا ہی نہیں دوسرا عذر ہے، گھر میرا دور ہے۔ کہا حل تسمع النداء، کہا اذان سنتے ہو؟ کہا ہاں اذان تو سنتا ہوں۔ جھوٹ بولنا کبھی سکھایا ہی نہیں آپ نے تو ہمیشہ سچ بولنا سکھایا۔ آج کہو کسی نوجوان سے داڑھی رکھو نا، ذرا چھوڑ دو داڑھی، کیا ہو جائے گا؟ اس کا جواب ہی وہ ٹال مٹول والا ہوتا۔ کہا آپ نے جھوٹ نہیں سکھایا، آپ نے ہمیشہ سچ سکھایا ہے، اذان تو سنتا ہوں۔ کہا دو گھر دور ہونا یہ مسجد میں نہ آنے کا عذر نہیں۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہی نہیں، ان بینی بین بیتی و بین المسجد شجرا و نخلا، کہا اتنا ہی نہیں، تیسرا بھی ایک عذر ہے نا، اندھا بھی ہوں، لانے والا کوئی نہیں ہے، گھر دور ہے۔ کہا تیسرا عذر ہے، کیا ہے؟ کہا جو راستہ ہے وہ جھاڑیوں والا راستہ ہے، نظر نہیں آتا ہے، کہیں جھاڑی میں پھنس جاؤں۔ ذرا دیکھے نہ ہے کوئی روایت اسلام میں گھر میں نماز پڑھو۔ کہا حل تسمع النداء، پھر وہی جواب، کیا اذان سنتے ہو؟ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح سنتے ہو؟ کہا ہاں سنتا ہوں۔ کہا فعجب، کہ مسجد میں آ پھر نماز پڑھ۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہی نہیں، ان المدینۃ کثیرۃ السباع، کہ اور ایک عذر ہے ہمارے پاس۔ کہا کیا ہے؟ کہا جو مدینہ ہے نا درندوں کا شہر ہے، یہاں بھالو زیادہ ہوتے، یہاں ریچھ زیادہ ہوتے، ذرا دیکھے نہ ہے کوئی اجازت مسجد میں نماز پڑھنے کی؟ کہا یہ بھی نہیں عذر۔ کہا اذان سنتے ہو؟ کہا اقامت سنتے ہو؟ کہا ہاں سنتا ہوں۔ کہا فعجب، کہا پھر مسجد میں آ نماز پڑھنے کے لیے۔ وحیاتک قبل موتک، اپنی زندگی کو موت آنے سے پہلے جو ہے غنیمت جانو۔ کہا درندوں کا ہونا یہ بھی عذر نہیں ہے، اتنا ہی نہیں۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک عذر ہے، کہا کیا ہے؟ کہا قد ضعفت بصری ورق عظمی، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر بھی کمزور ہے نا، ہڈیاں کمزور پڑ چکی، بڑھاپا ہے، چل نہیں پاتا ہوں صحیح ڈھنگ سے، ذرا دیکھے نہ ہے کوئی اجازت، کہیں روایت ہے اسلام میں میرے لیے کہ میں گھر میں نماز پڑھوں؟ کہا حل تسمع النداء حل تسمع المؤذن الذي يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، کیا یہ سنتے ہیں آپ؟ کہا یہ تو سنتا ہوں۔ کہا فعجب، کہا پھر مسجد میں آ نماز پڑھنے کے لیے۔ کل ہم کون سا 7واں عذر پیش کریں گے اللہ رب العالمین کے دربار میں؟ کہیں گے اللہ عبداللہ بن ام مکتوم کو 6 ہی عذر تھے، میرے پاس 7 عذر ہیں، اس لیے میں مسجد میں حاضر نہیں ہوتا ہوں۔
वहयातक क़ब्ल मौतिक, अपनी ज़िंदगी को मौत आने से पहले गनीमत जानो। जब मौत आएगी सारे अमाल कट जाएंगे। इतना ही नहीं, इसी अब्दुल्लाह बिन उम्मे मक्तूम को जो सवाल कर रहे हैं बुढ़ापे में, इसको जो है रसूलुल्लाह ने मस्जिद नबवी का फजर का मुअज्जिन मुकर्रर किया है, कहा अजान देनी है आपको, और सवाल कर रहे हो घर में नमाज पढ़ेंगे। ज़रा देखें ना हम और आप, मस्जिदें खाली हैं हमारी, हाँ, इशा की नमाज में कोई होते नहीं है, एक दो आदमी होते हैं, फजर में भी कोई नहीं होते, और माँ बाप भी टस से मस नहीं होते, वह अपनी औलाद को भी जगाते नहीं। वह हयातक क़ब्ल मौतिक कू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, ज़रा बचाओ ना अपने आप को और अपने अहल अयाल को जहन्नम की आग से। ये जहन्नम की आग बहुत बड़ी सख्त है, जिसके ईंधन लोग होंगे, वक़ूदुहन्नास वल हिजारा, लोगों से ये भड़काई जाएगी और पत्थरों से भड़काई जाएगी। इससे बचने की तलकीन की है। कुरान भी कहता है कू अनफुसकुम, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तालीम दी है कि जब बच्चा 7 साल का हो जाए उसे नमाज का हुक्म दो। जब 10 साल का हो जाए अगर वो पढ़ता नहीं है नमाज, उसे मारो, अगर नहीं पढ़ता निकाल दो। ज़रा सोचे ना हम, वह हयातक क़ब्ल मौतिक, कि हम अपनी ज़िंदगी को ज़रा अल्लाह की इबादत में गुजार रहे हैं या नहीं। ये दिन जो है हसन बसरी रहमहुल्लाह बयान करते हैं, यब्न आदम इन्नका अंत अय्याम, तू चंद दिनों का मजमुआ है, यानी सिर्फ तू 3 दिनों का मजमुआ है। एक कल का दिन वो गुजर गया, जो आपने किया उसमें वो मिलकर रहेगा, और एक है आने वाला दिन, वो आपको पता नहीं कि वो आपको मिलेगा या नहीं, सिर्फ आज का दिन है आपके लिए। तो आज जितना हो सके इस दिन में नेक काम करो, इस दिन में अच्छे काम करो, जितना हो सके तिलावत करो, जितना हो सके नमाज की हिफाजत करो, बाकी जो अहकाम हैं उनकी हिफाजत करो, अल्लाह के जिक्र को जो है इस्तिगफार करो। कल कहीं ऐसा न हो कि मौत आ जाए और हम जैसे आए थे वैसे ही चले जाएंगे। तो ज़रूरत इस बात की है, वह हयातक क़ब्ल मौतिक, अपनी ज़िंदगी को मौत आने से पहले गनीमत जाना। अगर मौत आ गई, हमने कुछ नहीं किया, तो घाटे में हैं, खसारे में हैं। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, घाटे में है, ये यकीनी तौर पर है घाटे में। सिर्फ वो शख्स घाटे में नहीं जो ईमान लाता है, जिसने ईमान लाया। ईमान लाना क्या है? जो जुबान से इकरार करता है, जो दिल से तस्दीक करता है, फिर अमल से साबित कर देता है, अब्दुल्लाह बिन उम्मे मक्तूम की तरह। कितने लोग हैं आज, अजानें हो रही हैं, हम घर में बैठे, पार्कों पर बैठे, बाज़ारों में बैठे, दुकानों पर बैठे हुए, टस से मस नहीं होते। और इसके मुतल्लिक सवाल होगा, ला तज़ालु कदमा अब्दिन यौमल क़ियामा हत्ता युसअल अन अर्बईन, कल क़यामत के दिन जो ज़िंदगी आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दी, इसके मुतल्लिक सवाल होगा। इसलिए इस ज़िंदगी को अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में गुजारो, इस ज़िंदगी को कहीं गुजारो ऐसे काम में जो काम आपको कल फ़ायदा दे। अगर इसको ऐसे लहूलाब में गुजारा, गपशप में गुजारा, तो यही ज़िंदगी जो है कल जो है आपके लिए वबाले जान बनकर आएगी। वहाँ का अजाब जो है बहुत सख्त अजाब है, वहाँ का अजाब बहुत शदीद अजाब है। इन बत्श रब्बिका लशदीद, ये आयतें, ये अहादीस आप बार बार पढ़ते हैं। बस मैं इसलिए आया था कि याद दहानी आपकी जो है कराऊं, ताकि दोबारा ये आपको ये जहन में आए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये नसीहत है, वह हयातक क़ब्ल मौतिक। सहाबा के जब आप आसार देखते हैं ना, सहाबा की मिसालें, जब वो शहीद होते हैं, जब उनको नमाज की हालत में नेज़ा लगता है, जब वो बेहोश हो जाते हैं, फिर जब वो होश में आते हैं, उनका जो पहला कलमा, जो पहला लफ्ज़ जो है, जो ज़ुबान से निकलता है, वो यही होता है, हल सल्लन्नास, क्या लोगों ने नमाज पढ़ी, क्या लोगों ने अल्लाह की इबादत की। यह है वह हयातक क़ब्ल मौतिक, अपनी ज़िंदगी को मौत आने से पहले गनीमत जानो। तो ये ज़िंदगी के कुछ मराहिल थे, इन मराहिल के मुतालिक जो हैं कल जो है सवाल होगा आपसे। इसलिए ज़रूरत इस बात की है, ये ज़िंदगी जो है मुख्तसर है, ये एक आरिज़ी है, इस आरिज़ी ज़िंदगी में हमें फ़ायदा उठाना है,
اس میں وہ کام کرنے ہیں جو کل ہمیں ہمیشہ جو رہنے والی زندگی ہیں اس میں کام دے اور فائدہ دے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس زندگی کو غنیمت جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔